اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ پہلے حکومت کے مزے لو اور پھر جب موقع پڑ جائے اور قیادت جو ہے وہ کسی امتحان میں آ جائے تو پھر اس سے بے وفائی کر دو۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ موجودہ گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، یعنی لیڈ بائی پی ٹی آئی گورنمنٹ۔ اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ کچھ کولیشن پارٹنرز ہیں، حلیف پارٹیاں ہیں، 3-4 پارٹیاں اس کے اندر شامل ہیں۔ اب وہ جو 3-4 پارٹیاں ہیں ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ دیکھیے کہ 3.5 سال سے وہ اپنے مطالبے کے مطابق، اپنی جو پریزنس ہے ان کی پارلیمنٹ کے اندر اس کے مطابق ان کو منسٹریاں بھی ملی اور وہ انجوائے کرتے رہے گورنمنٹ کو 3.5 سال۔ اس دوران انہوں نے بالکل حکومت کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈالا، کوئی نو کانفیڈنس کا اظہار نہیں کیا، لیکن یکا یک جب اپوزیشن جو ہے انہوں نے نو کانفیڈنس موشن جو ہے موو کی ہے تو اس وقت انہوں نے حکومتی جو مخالفین ہیں، دوسری پارٹیاں ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں شروع کر دی اور حکومت کے سامنے اپنے مطالبات رکھنے شروع کر دیے۔ کسی نے کوئی مطالبہ رکھا، کسی نے کوئی مطالبہ رکھا۔ اب پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو نو کانفیڈنس ہوا ہے یہ خالی پرائم منسٹر کے خلاف نہیں ہوا، یہ پوری حکومت کے خلاف ہوا ہے، یعنی پوری کیبنٹ کے خلاف ہوا ہے۔ اب جو بندہ اس کیبنٹ کے اندر ہے یہ اصل میں اس کے خلاف بھی نو کانفیڈنس ہے۔ یہ کیسے وہ اندازہ کر رہے ہیں کولیشن پارٹنر جو ہیں یا اتحادی جو ہیں، وہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس ہوا ہے؟ جب عمران خان جائے گا تو پوری کیبنٹ جائے گی نا، پوری حکومت بدل جائے گی، اور وہ جو پوری کیبنٹ ہے اس کے اندر صرف پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں بلکہ اس کے علاوہ پی ایم ایل کیو کے ہیں، جی ڈی اے کے ہیں، ایم کے ایم کے ہیں اور باب کے ہیں۔ تو یہ مختلف جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کو اس کے اندر سیٹیں دی گئی ہیں اور وہ وہاں پہ، اور پچھلے دور آپ نے دیکھا کہ تھوڑے عرصہ پہلے چودھری مونس علائی جو ہیں ان کو کیبنٹ کے اندر شامل کیا گیا۔ تو یہ جو پوری کیبنٹ ہے اس کے خلاف نو کانفیڈنس موشن ہے۔ اب یہی جو آپ کہہ لیں کہ کولیشن پارٹنرز جو ہیں یا اتحادی جو جماعتیں ہیں انہوں نے کیا شروع کر دیا؟ نیگوشیشن شروع کر دی، یعنی وہ ساری مخالفین جو مخالف پارٹیاں تھیں، مخالف ترین پارٹیاں ان کی، مثلا پی ایم ایل کیو کا نام لوں گا کہ ان کا جس کے ساتھ کئی سالوں سے جن کی مخالفت ہے، جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی اگرچہ جو شجاعت حسین جو تھے وہ وزیر داخلہ تھے لیکن ان کی آپس میں اختلافات تھے، بلکہ سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ ان کی کسی فیکٹری کے اوپر جو سٹنگ گورنمنٹ تھی پی ایم ایل این کی انہوں نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ریڈ بھی کروایا تھا، اور پھر بعد میں جا کے ان کی میاں محمد شریف صاحب جو تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کو یہ پھر ملے تو پھر ان کی آپس میں صلاح سلوک ہو گئی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر اب مجھے یہ بتائیے کہ 3.5 سال سے میں پی ایم ایل کیو کو اگر لے لوں تو آل دو وہ میری برادری کے ہیں، میری وڑائج برادری کے ہیں، 3.5 سال سے چودھری پرویز الہی صاحب جو ہمارے وڑائچوں کے لیڈر ہیں وہ سپیکر ہے پنجاب اسمبلی کے۔ اب دیکھیں جو صوبہ ہوتا ہے اس کے اندر 3 بڑے عہدے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے چیف منسٹر کا، ایک ہوتا ہے گورنر کا، اور تیسرا ہوتا ہے سپیکر کا۔ تو آپ جو ہیں وہاں سپیکر ہیں 3.5 سال سے۔ پھر صوبائی کیبنٹ کے اندر بھی آپ کے لوگ ہیں، وزراء ہیں، پھر فیڈرل کیبنٹ کے اندر بھی آپ کے وزراء ہیں، اور چودھری شجاعت حسین جو ہیں وہ بڑے دانا اور بڑے اصولی پولیٹیشین رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ اس بار بھی کوشش کریں گے کہ اپنی یہ جو فیملی ہے یا جو اپنے جو لوگ ہیں ان کو سمجھائیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی جب نو کانفیڈنس موشن آ گیا 3.5 سال تک آپ بالکل خوش و خرم رہے، وزارتیں بھی لیتے رہے، وزارتیں بڑھاتے بھی رہے، اور اب جب نو کانفیڈنس موشن آ گیا تو آپ نے کیا سوچنا شروع کر دیا؟ اب آپ نے مطالبے رکھنے شروع کر دیے پی ٹی آئی کے سامنے، عمران خان کے سامنے، پرائم منسٹر کے سامنے مطالبہ رکھنے شروع کر دیے۔
اس کو ہم عام زبان میں بلیک میل ہی کہتے ہیں نا، اگر برا نہ بنائیں تو یہ لفظ عام ہمارے استعمال ہوتا ہے کہ بلیک میل کیا جا رہا ہے، ایک بندہ دباؤ میں آیا ہوا ہے تو اس کو دباؤ میں لا کے اس سے کوئی چیز منوا لو. تو اب چونکہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ چونکہ دباؤ میں ہیں، نو ڈاؤٹ عدم اعتماد کی تحریک آ چکی ہے، تو اب انہوں نے کیا شروع کر دیا، ایون جی ڈی اے نے بھی، ایم کیو ایم نے بھی، اور پی ایم ایل کیو نے بھی، اور جو بلوچستان والے ہمارے دوست ہیں وہ بھی، انہوں نے دوسری پارٹیوں کے ساتھ بھی مذاکرات شروع کر دی ہے. انڈرسٹوڈ بات ہے کہ مذاکرات میں کیا بات ہوتی ہے کہ ابھی فیوچر میں کیا دیں گے آپ. پھر گورنمنٹ سے بھی مذاکرات کیے، پرائم منسٹر پاکستان بھی خود ملے جا کے لوگوں کو. تو ظاہر بات ہے حکومت سے یا پرائم منسٹر سے کیا مطالبہ کیا گیا ہوگا کہ مزید ہمیں کیا دے سکتے ہیں آپ. تو یہ تو بڑی ویسے زیادتی کی بات نہیں ہے، ویسے اخلاقی اعتبار سے بھی اگر دیکھیں کہ ایک پارٹی کے ساتھ آپ نے الحاق کیا، اب وہ آپ کیا بن گیا، آپ گورنمنٹ پارٹی بن گیا نا. جو پارٹیاں گورنمنٹ میں شامل ہیں، جن کے وزراء ہیں کیبنٹس کے اندر، وہ کیا ہے، اب گورنمنٹ پارٹی ہے. اب آپ کے خلاف کیا ہوا ہے، تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے، اور آپ اپنی ہی پارٹی جو ہے، جو میجر پارٹی، بڑی پارٹی ہے آپ میں سے، جن کے پرائم منسٹر ہیں، ان کے ساتھ آپ نے نیگوشیشن شروع کر دی کہ بھئی آپ ہمیں یہ دیں وہ دیں، شرطیں رکھنی شروع کر دی. اسی طرح آپ نے ان کے مخالفین کو ملنا شروع کر دیا، بلکہ اپنے مخالفین کو ملنا شروع کر دیا، وہ مخالفین جن کے ساتھ آپ کی بڑی پرانی مخالفت چلی آ رہی ہے اور آپ کو کافی نقصان پہنچا تھا اس سے. لیکن آپ نے مطلب کچھ تو اصول ہوتے ہیں. ہم دیکھیں نا، ہم پہلے انسان ہیں، پھر سیاستدان ہیں، وکیل ہیں، جج ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بیوروکریٹ ہیں. پہلے ہم انسان ہیں. تو انسان کی کوئی اخلاقیات تو ہوتی ہے نا، ایک ایتھکس ہوتے ہیں نا، ایک ٹرسٹ، پرسنالٹی کا ایک ٹرسٹ ہوتا ہے جس کے اوپر لوگ بھروسہ کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ آئندہ آپ پہ پھر بھروسہ کون کرے گا؟ این کے ایم جو ہے وہ تو ہے ہی پریشر گروپ، اس کو میں ہمیشہ پریشر گروپ کہتا ہوں، کیونکہ وہ پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ بہیو نہیں کرتے. وہ اپنے کراچی اور حیدرآباد تک انہوں نے محدود رکھا ہوا ہے. باقی ملک کے اندر بھی ان کی جماعت کی آرگنائزیشن ہے، لیکن سب کو پتا کہ فوکس 2 شہروں کے اندر ہے. تو وہ تو ہمیشہ ہی ہر پارٹی کا یا ہر حکومت کا حصہ بنتے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ لے کے، کچھ نہ کچھ آپس میں ان کے ساتھ طے کر کے. تو ان کے لیے تو یہ موقع ہے، ان کے سے یہی ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ یہی کریں گے. لیکن پی ایم ایل اے کیو کے جو لوگ ہیں، چودھری شجاعت حسین ہیں، ان کے والد گرامی چودھری ظہور اللہ مرحوم، بلکہ چودھری ظہور اللہ شہید کہنا چاہیے، کہ ان کا ایک بڑا نام، انہوں نے اصولوں کی سیاست لڑی. چودھری ظہور اللہ نے ہمیشہ، آپ نے دیکھا کہ ایوب خان کے زمانے میں گورنر امیر محمد خان کے ساتھ ان کا کلیش ہوا تو وہ دبے نہیں، جھکے نہیں، انہوں نے اصولوں کی سیاست کی. ان کی اولاد میں سے ہیں چودھری شجاعت حسین، ان کا بیٹا. پھر اس کے بعد پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بھی ان کے بھائی کے بیٹے ہیں. تو ان سے تو یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے نا. چودھری ویسے بھی چودھری جو ہوتا ہے چودھری ہوتا ہے. اگر آپ دیہاتوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں جو چودھری ہوتا ہے وہ بڑی معتبر شخصیت ہوتی ہے. اس کی بات کا ایک وزن ہوتا ہے، وہ جو کہتا ہے اس کے اوپر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل کریں گے. تو اب آپ نے دیکھا نا 3.5 سال چودھری پرویز الہی صاحب، چودھری شجاعت صاحب، آپ میرے بڑے ہیں، آپ 3.5 سال آپ نے حکومت کی ہے اور 1.5 سال سارا رہ گیا. اب جب نو کنفیڈنس موشن آ گئی ہے تو آپ نے لے اور دے شروع کر دیا ہے، نیگوشیٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ اب چونکہ عمران خان پھنسے ہوئے ہیں تو ان سے مزید کچھ دیتے ہیں تو لے لو، یا پھر فیوچر کے جو لوگ جیت سکتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کے ساتھ فیوچر کے اندر حصہ اپنا لے لیں. تو یہ تو پھر وفا نہ ہوئی. کہتے سب جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں، کولیشن ہوتی ہے تو ساتھ جیتے ہیں ساتھ مرتے ہیں نا. تو اس لحاظ سے اچھا، اگر آپ کو کوئی اختلافات تھے اس کے اوپر، یہ میں تینوں چاروں کو کہہ رہا ہوں جو کولیشن پارٹنرز ہیں، ایم کیو ایم سے بھی کہہ رہا ہوں، میں جی ڈی اے سے بھی کہہ رہا ہوں، میں باپ سے بھی کہہ رہا ہوں، میں پی ایم ایل کیو سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت کی پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی، حکومت کے ساتھ کوئی اختلافات تھے، تو آج سے 2 سال پہلے آپ نے کیوں نہیں اختلاف کر دیا اور علیحدہ ہو گیا؟ 3 سال پہلے کیوں نہیں ہو گیا؟ آج سے 3 مہینے پہلے کیوں نہیں آپ ہو گئے؟ اب اس موقع پہ آپ کو بھی یاد آنا شروع ہو گیا. اور پھر جو تحریک عدم اعتماد آئی ہے اس میں کوئی متبادل سجیسٹ بھی نہیں کیا گیا کہ یہ جو پاکستان کے مسائل ہیں،
جو بقول ان کے پی ٹی آئی حکومت نے پیدا کیے ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ ان کو کیسے وہ انڈو کریں گے یا کیسے اس کو کنٹرول کریں گے؟ کوئی پروگرام نہیں آیا، صرف ہٹانا ہے. اور یہ آپ جانتے ہی کہ کیوں ہٹانا ہے، کیونکہ سی پیک ہے ادھر، چائنا کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے اس خطے کے اندر، اور کچھ طاقتیں ایسی ہیں، اور خاص طور پر ہمارا ایک ہمسایہ ملک جو میں جہیز میں ایک دشمن ملا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان پھلے پھولے یا پاکستان کسی اور بلاک کا حصہ بن سکے. اس لیے عمران خان کو ہٹانا ہے، یہ آبجیکٹو ہے. یہ سارے پاکستانی جانتے ہیں، یہ عام پاکستانی سادہ بندے جو ریڑھی پہ لگاتا ہے، جو چھابڑی لگاتا ہے، جو مزدوری کرتا ہے، یہ اس کو بھی اس چیز کا پتہ ہے ایشو چل کیا رہا ہے. اب یہ جو ایشو ہے، اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہمارے ہاں کچھ سیاستدان، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں کولیشن پارٹنرز جو پارٹیاں اس کو نہیں کہہ رہا، لیکن اس کے علاوہ جو جماعتیں ہیں کئی، ان میں سے کوئی ایسے عناصر بھی ہیں، سارے نہیں ہوں گے، ایسے عناصر بھی ہیں کہ جن کی سرٹنلی جن کو سپورٹ ہوتی ہوگی، اور جو کسی کے کہنے پہ چلتے ہوں گے. کیوں چلتے ہوں گے؟ کہ ان کو اقتدار مل جائے. آبجیکٹو صرف اقتدار لینا ہے نا، حکومت میں آنا ہے. ورنہ تو آپ دیکھ لینا مولانا فضل الرحمان جو ہیں، وہ 2 بار 2 ٹرنیور چیئرمین کشمیر کمیٹی رہے، تو انہوں نے ساری باتیں کی اس دوران سوائے کشمیر کے. کوئی کا دکا شاید بیان دیا ہوگا، ادروائز ان کی کوئی ایفرٹ نہیں ہے. لیکن پرکس جو ہوتے ہیں، جو وفاقی وزیر کے ملتے ہیں چیئرمین کشمیر کمیٹی کو، وہ سارے انہوں نے انجوائے کیے. تو میرا مقصد کہنے کا، ابھی بھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ نو کنفرم موشن جو آئی ہے، اس میں عوام کی کہاں بات ہوئی ہے؟ عوام کے دکھ کا کہاں ذکر ہوا ہے؟ اس کا مداوع کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کا کہاں ذکر ہے؟ تو اس پہ مجھے ذرا یہ افسوس ہے. ٹھیک ہے، جو اپوزیشن والے ہیں ان کا حق بنتا ہے، وہ تو کرتے ہی باتیں، مخالفت بھی کرتے ہیں، اور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑتے. حالانکہ ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو آپ الٹیمیٹلی ہم نے چلے جانا ہے اس دنیا سے. آپ دیکھیں اچانک ہی کوئی نہ کوئی بندہ مر جاتا ہے ہمارے لیڈرز میں سے. آپ دیکھیں نا، محترمہ بے نظیر بھٹو بہت بڑی لیڈر تھی، دنیا سے چلی گئی. ان کے والد صاحب چلے گئے، ان کے بھائی چلے گئے. اسی طرح آپ کہہ لیں کہ جنرل ضیاء الحق چلے گئے. آپ مختلف دوسری پارٹی کے جو لوگ ہیں، سینئر لوگ ہیں، وہ دنیا سے جا چکے ہیں. ہم نے بھی چلے جانا ہے. ایک دن جا کے ہم نے وہاں جواب دینا ہے اس کا. یہ وزارتیں یہی رہ جانی ہیں، یہ کیبنٹس یہی رہ جانی ہیں، یہ ٹھیکے، یہ کارخانے ہمارے، یہ انڈسٹریاں، یہ مال و دولت، یہ سب ادھر رہ جانا ہے. وہاں ہم نے قبر میں ہی جانا ہے. قبر کو ذرا تھوڑا بہتر بن کے آپ بنا لیں گے، آپ کے پچھلے، ٹھیک ہے نا، اس پہ مقبرہ بنا لیں گے، زیادہ یہی ہوگا نا. ہوگی تو قبر ہی، جانا تو مٹی کے اندر ہی ہے. تو اس لیے خدا را اس دنیا میں جو ہم بیجیں گے وہی ہم کاٹیں گے. یہ ٹرانزٹ پیریڈ ہے. ہم آج جا سکتے ہیں، کل جا سکتے ہیں، کسی وقت بھی جا سکتے ہیں. اس لیے وہاں جا کے ہم نے اپنے تمام جو اعمال ہیں یہاں کے، جو ہم کریں گے یہاں پہ، اس کا حساب دینا ہوگا. تو اس لیے دنیا داری جو ہے ایک جائز حد تک ٹھیک ہے، اسلام اجازت دیتا ہے. میں چونکہ ایک پیر بھی ہوں، تو اس حوالے سے میں اپنے مریدوں کو بھی کہتا رہتا ہوں کہ جائز حد تک حلال طریقے سے آپ کمائیں، اس کو خرچ بھی کریں، اس میں بھی تعیش نہ ہو، اس میں بھی آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ اس کو اڑائیں نہیں، اور حرام چیزوں پہ نہ لگائیں، آپ حلال چیزوں پہ خرچ کریں. ٹھیک ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن کتنی کی ہرس ہے. خصوصی طور پہ میں جو پرویز الہی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ نے چیف منسٹری پہلے بھی ایک ٹرنیور پورا دیکھ لیا ہے. آپ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہے ہیں پاکستان کے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں. آپ کا خاندان ایک ایسا خاندان ہے کہ جس کے اندر ہمیشہ آپ اقتدار میں رہیں، یا اقتدار میں اگر نہیں بھی آئے تو آپ اسمبلی میں تو رہیں گے. آپ کو کیا یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو اٹریکٹ کریں گی؟ وفا کرنی چاہیے. اگر یہ طریق عدم اعتماد منظور ہو بھی جاتی ہے تو وفا کرتے ہوئے جائیں، آپ ان کے ساتھ چلے جائیں. سال بعد یا اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے اس سے پہلے شاید الیکشن کروا لیں یہ لوگ. تو جب بھی الیکشن ہونا ہے پھر آپ میدان میں آنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربان ہوگا، کیونکہ ہوتا وہی جو اللہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اللہ پہ بھروسہ رکھیے. تو اسی طرح میں گزارش کروں گا جی ڈی اے والوں کو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ میری تمام ٹی وی پروگرام دیکھ لیں جو مختلف چینل پہ لوگ مجھے بلاتے ہیں،
تو وہاں پہ جہاں پی ٹی آئی اچھا کام کرتی میں اس کی تعریف کرتا رہا ہوں، جہاں وہ ان کے سے غلطیاں ہوتی رہی میں اس پہ بڑی سخت تنقید کرتا رہا ہوں. اور یہ بہت پرانے پروگرام نہیں ہوں گے، لیٹسٹ پروگرام ہوں گے. لیکن یہ جو میں بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں کہ ہم انصاف کریں اپنے ساتھ بھی، دوسروں کے ساتھ بھی. اور جو اقرار ہے یا جو وعدہ ہے، ایک کمٹمنٹ ہے نا، جب آپ کولیشن میں شامل ہوئے ہیں، آپ جی ڈی اے والے، آپ ایم کیو ایم والے ہمارے دوست، آپ پی ایم ایل کیو والے یا باب والے، جب آپ اس کے اندر شامل ہوئے تو آپ نے ایک عہد کیا کہ ہم اکٹھے رہیں گے. ہم گورنمنٹ ہیں، آپ گورنمنٹ ہیں اس وقت تک. آپ کے جو ساتھی ہیں وہ جھنڈے والی، پاکستان کے جھنڈے والی گاڑیوں میں، سرکاری گاڑیوں میں پھر رہے ہیں اس وقت ایز منسٹر. اور پرویز اللہ صاحب آپ ایز اسپیکر ماشاء اللہ پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ حکومت ہے، حکومت کا حصہ ہے. تو وفا جو ہے، یہ تو آپ کہہ لیں کہ ہمارے پاس سامنے سب سے بڑی مثال نبی پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو ہمارے آئیڈیل ہے. وہ ہمیشہ وفا کرتے تھے، وہ عہد نبھاتے تھے. عہد نبھاتے ہوئے کئی بار ان کو ہلکا پھلکا اگر مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچ گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، عہد نبھانا. تو اس لیے اس پہ ذرا غور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کا بھی حامی ناصر ہو. اور یہ جو ملک جو ہے، جو اللہ کے نام پہ بنا ہے، جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک اسلامک ملک، جو کہ نیوکلیر پاور ہے، واحد اسلامک نیوکلیر پاور ہے، اس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.